الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کیا ہوں میں، کیا ہے اوقات میری، کیا ہوں میں، کیا ہے اوقات میری، جو کچھ بھی ہوں اے مرشد یہ سب نسبت ہے تیری. اللہ والے نہ مکھرا نہ مکھرے دا تیرے کدے، اللہ والے بدیاں دا دل بیک دے. راہ دے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد راہ نہیں لبنا غلمر سے وچ راہ دے. محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مختصر لمحات کے اندر جو میری گفتگو ہے وہ ہے نگاہ اولیاء اور عقائد اہل سنت. وہ تو سمجھ آ چکا ہے، نگاہ اولیاء اور عقائد اہل سنت. کیونکہ آج کل کی جو موجودہ صورتحال چل چکی ہے یہ انسان کے لیے آزمائش دہ ہے، اور اس لحاظ سے آپ کا حضرات چند منٹ کی گفتگو ہے، آپ کو توجہ سماعت کرنا ہے. محترم سامعین و ناظرین، میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے. رب تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، اب یہاں اس لفظ سے بھی ہمیں آگاہی مل رہی ہے کہ رب تعالی ہمیں خبردار کر رہا ہے. رب تعالی ہمیں خبردار کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ آگے والا جو حکم ہے کوئی عام حکم نہیں ہے. آگے والا جو حکم ہے کوئی عام حکم نہیں ہے. اے باری تعالی کیا حکم ہے، کس چیز سے ہم خبردار ہو جائیں؟ رب تعالی نے ارشاد فرمایا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، یعنی جو میرے ولی ہیں، میرے برگزیدہ بندے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. محترم سامعین و ناظرین، وقت کی نزاکت کو مختصر دیکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے آغاز کرتا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جس وقت طالب علم کا زمانہ گزار رہے تھے اس وقت ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا بہت بڑا چرچا تھا، اور ان کا جو نام تھا وہ تھا شیخ یوسف حمدانی. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے ساتھ دوسرے آپ کے کلاس فیلو جن کا نام تھا ابن سبا، اور تیسرے نمبر پر آپ کے کلاس فیلو جن کا نام ہے ابن ابی عسرو. یہ تینوں کلاس فیلو ہیں. انہوں نے جب چرچا سنا
حضرت شیخ یوسف ہمدانی کا کہ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، رب تعالیٰ کی بہت بڑے بہت گزیدہ بندے ہیں کہ ان کے مقابلے میں نہ کوئی عالم دین ہے اور اس وقت نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی وقت کا ولی ہے۔ جب اتنے چرچے سنے ان کے بارے میں تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی۔ کیا میٹنگ کی؟ کہا کہ ہمیں جانا چاہیے حضرت شیخ یوسف ہمدانی کی بارگاہ میں، ہم بھی جائیں ان سے فیض حاصل کریں، ہم بھی جائیں ان کی زیارت کریں، ہم بھی جائیں وہ جو فیض بانٹ رہے ہیں ہم بھی ان سے مستفید ہو جائیں۔ محترم سامعین و ناظرین، جس وقت انہوں نے یہ میٹنگ کی، مشورہ کیا، اس مشورے کے اندر انہوں نے اپنا ارادہ کر لیا۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ وقت کے ولی ہوں، یعنی میری مراد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب یہ اس میٹنگ کے اندر یہ بات طے کر رہے ہیں کہ ہمیں بزرگ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، وقت کے ولی کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ اب یہاں کچھ لوگ آ کے ہمارے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ اے سنیو، اے بریلویو، اے حنفیو، تم نے یہ کہاں سے اپنا عقیدہ گھڑ لیا ہے؟ کیا جگہ جگہ تمہیں جہاں بھی وقت کا ولی نظر آتا ہے تم فوراً اس کے قدموں میں جا کے گرتے ہو، وہاں جا کے فیض حاصل کرتے ہو، حالانکہ رب تعالیٰ تمہیں ہر جگہ ملتا ہے، تم درباروں میں جا کر کیا کرتے ہو؟ تم وہاں جا کر ان سے کیا لیتے ہو؟ یہ تو تھا ہمارے اوپر اعتراض۔ یہی اعتراض کرتے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر کرتے کہ اے شیخ، تم وقت کے ولی ہو کے رب کی بارگاہ سے مانگو نا جو کچھ مانگ رہے، تم ادھر حضرت شیخ یوسف کے پاس کیا کرنے جا رہے ہو؟ اور اس بارے میں احادیث کے لحاظ سے یہ دلائل بھی پیش میں کرتا جو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، وہ سفر کر رہا تھا ایک وقت کے ولی کے پاس، رب تعالی کی محبت میں جا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دیکھا کہ میرا بندہ میرے ولی کے پاس جا رہا ہے تو رب تعالی نے ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ جس وقت وہ فرشتہ آیا اس کی راہوں کے اندر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے اس کو روکا، کہا کہ میرے چند سوالات ہیں آپ سے، میں سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان بزرگوں نے کہا پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا أَيْنَ تُرِيدُ۔ جس وقت وہ فرشتہ ان کی راہوں میں کھڑے ہو کے حضرت وہ جو بزرگ جا رہے تھے ان سے پوچھا أَيْنَ تُرِيدُ، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا أُرِيدُ أَخَلِّ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، فلاں بستی کے اندر ایک میرا بھائی ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے عرض کی، اے بزرگ، هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِن نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا، کیا ان کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے جس احسان کو تم چکانے جا رہے ہو، یا تیرے اوپر کوئی قرض ہے کہ تم اس قرض کو لینے جا رہے ہو، یا خرید و فروخت کے معاملات میں تم تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو سنیے انہوں نے آگے سے کیا فرمایا، کہا أريد أخلي في هذه القرية هل لك عليه من نعمة تربها لا غير إني أحببته في الله، نہیں میرے اوپر ان کی طرف سے کوئی احسان نہیں میں نے ان سے قرض لینا ہے اور نہیں میں نے ان سے جا کے خرید و فروخت کرنا ہے، پھر تم جا کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا إني رسول الله إليك لا غير إني أحببته في الله، میں جا رہا ہوں تو صرف ایک میرا مقصد ہے، میں رب کی محبت میں جا رہا ہوں۔ میں کس مقصد کی خاطر جا رہا ہوں؟ رب کی محبت میں جا رہا ہوں۔ آج وہ لوگ ذرا سوچیں جو اعتراضات کرتے ہیں ہمارے اوپر، یہ خود محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ اس کا کوئی اور مقصد نہ تھا، صرف ایک مقصد تھا کہ وہ رب کو پانے کے لیے جا رہا تھا، رب کی محبت میں جا رہا تھا۔ جس وقت انہوں نے یہ بات کہی انی رسول اللہ الیک، تو فرشتے نے کہا کہ میں تیرے پاس ایسے نہیں ہے، مجھے رب نے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں، اس نیت کی وجہ سے، اس سفر کی وجہ سے میں تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ کیا بشارت ہے؟ کہا ان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، جس طرح تم اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اس کے پاس جا رہے ہو، اسی طرح اس کے اوپر رب تعالی اتنا خوش ہوا کہ رب تعالی تجھ سے بھی محبت کر رہا ہے، اور اس محبت کی بشارت دینے کے لیے رب تعالی نے مجھے بھیجا ہے اور میں تمہیں بشارت سنا رہا ہوں۔ محترم سامعین و ناظرین، اسی طرح جس وقت ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی
تو وہ کلاس فیلو تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم تو جائیں. تو مختلف انہوں نے مقاصد پیش کیے. ان میں سے ابن سقا نے کہا لَأَسْأَلَنَّهُ مَسْأَلَةً لَا يَدْرِي جَوَابَهَا، میں جاؤں گا حضرت شیخ یوسف کے پاس، وہاں جا کر میں ان سے سوال کروں گا، کیونکہ وقت کے ولی بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں. میں ان سے ایسے سوالات کروں گا کہ ان سوالوں کا وہ جوابات نہیں دے سکیں گے. محترم سامعین ناظرین، اور دوسرے ابن ابی عسرون نے اپنا رائے عمل پیش کیا، کہا کہ لَأَسْأَلَنَّهُ مَسْأَلَةً وَأَنْظُرُ مَاذَا يَقُولُ، میں بھی سوال کروں گا مگر میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے، بلکہ میں دیکھوں گا کہ وہ میرے سوالوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب ان کا یہ تھا کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے ابن سقا کا، اور انہوں نے کہا کہ میں سوال کروں گا مگر دیکھوں گا کہ وہ کیا جوابات دیتے ہیں. اور جب یہ بات کہی، اب باری آئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کہ آپ فرمائیں اس کے بارے میں، آپ تو جا رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ وہاں جا کر کیا پوچھو گے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ ان اسألہ شیئا وانا بین یدیہ، کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تمہاری اس سوچ سے، تمہاری اس فکر سے کہ تم وہاں جا کے فیض حاصل کرنے کے بجائے، برکت حاصل کرنے کے بجائے تم ان سے سوالات کرو گے، ان کی عزت کے اوپر حملہ کرو گے. ایسے ہرگز نہیں، میں ان سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کروں گا. پھر تمہارا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ان تعزیر برکاتہ، میں ان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے کہ میں ان سے جا کر برکت حاصل کروں گا. محترم سامعین ناظرین، اب یہ جو ولیوں کے ولی ہیں، جو سید ولی ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میں جا رہا ہوں صرف ایک مقصد کی خاطر. وہ مقصد کیا ہے؟ برکت حاصل کرنے کے لیے، تبرک حاصل کرنے کے لیے. تو پتہ چلا آج ہم اگر کسی بزرگ کے قبر کے اوپر جائیں، کسی بزرگ کے مزار کے اوپر جائیں اس مقصد کی خاطر، تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہ مقصد شریعت کے مطابق ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے کھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے. یہی وہی طریقہ ہے جو بزرگوں نے ہمیں دیا ہے. اور اسی طرح اب انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس سے پناہ کیوں مانگی؟ آپ نے فرمایا اس کے متعلق حدیث شریف سماعت کریں، فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ. رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم میرے ولی سے ملاقات کرو، جس وقت تم میرے ولیوں سے ملو، تو تمہاری حالت کیسی ہونی چاہیے، تمہاری کیفیت کیسی ہونی چاہیے، تمہاری سوچ اور فکر کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، جس وقت تم میرے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دونوں بازوں کو جھکا دو، اپنے دونوں کندھوں کو جھکا دو. وَدَلِّلْ لَهُمْ قَلْبَكَ وَلِسَانَكَ، جس وقت تم ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ اپنے دل اور اپنی زبان ان کے مطیع کر دو، ان کے مطابق کر دو. ان کے سامنے اپنی زبان دراز نہیں کرنی، ان کے سامنے اپنے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی خیال نہیں پیدا کرنا جو ان کی شان و شوکت کے مطابق نہ ہو. اس وجہ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے سوال کرنے کے بجائے یہ مقصد اختیار کیا کہ میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں جا کر وہاں تبرک حاصل کروں گا. محترم سامعین ناظرین، یہ حدیث شریف تو لمبی ہے مگر وقت کے حساب سے میں آگے چلتا ہوں. اب جس وقت انہوں نے یہ اپنا مقصد پیش کیا تو پھر آگے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کیا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے عقیدہ گھڑ لیا کہ یہ طریقہ صحابہ کرام کا تھا؟ اس حوالے سے بھی میں آپ کو حدیث شریف کے حوالے سے دلیل پیش کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں. جامع الاصول فی احادیث رسول کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے ارسلنی اہلی الی ام سلمہ. یہ ام سلمہ وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بھیجا، اور کیا دے کر بھیجا؟ فرمایا بقدح من ماء، پانی کا ایک پیالہ دے کر بھیجا. کس مقصد کی خاطر؟ کان اذا اصاب الانسان عین او شیء، جس وقت بھی کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور تکلیف ہوتی، او شیء، اس کے اندر ہر قسم کی بیماری شامل ہو جاتی ہے، چاہے وہ بخار ہو، چاہے وہ سر میں درد ہو، جسم کے اندر کس قسم کی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی درد ہو،
فرمایا کہ اس مقصد کی خاطر مجھے پانی دے کر بھیجا. اخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس وقت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا موئے مبارک نکالا. کیا نکالا؟ حضور علیہ السلام کا موئے مبارک. اب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور یہ زوجہ محترمہ وہ ہیں جو تمام زوجہ سے آخر میں وفات پائی. اب یہ تابعین کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ تھا، ہماری یہ سوچ اور فکر تھی. اور آگے فرماتے ہیں وَكَانَتْ تُمْسِكُهُ فِي جُلْجُلٍ مِّن فِضَّةٍ. وہ جو موئے مبارک کا حضور علیہ السلام کا وہ چاندی کی ڈبیا کے اندر اس کو چھپایا ہوا تھا. اور پھر فَقَدْ خَبَتْهُ اس بال کو اس موئے مبارک کو حرکت دیتی، اس کے اندر ڈال کے پانی کے اندر ڈال کے حرکت دے کر ہمیں پیش کر دیتی. جس وقت ہمیں پیش کرتی تو ہم جاتی، وہ جو بیمار ہوتا وہ اس بیمار کو ہم پلاتے تو رب تعالی شفا عطا فرما دیتا. تو محترم سامعین ناظرین، اب یہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عقیدہ اور تابعین کا عقیدہ کہ جو بھی نسبت ہوتے حضور علیہ السلام کی اس نسبت کے اندر رب تعالی نے اس قدر برکتیں عطا رکھی ہیں. محترم سامعین ناظرین، اسی طرح آگے آپ فرماتے ہیں فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ نَرَهُ. اب تینوں ساتھی جب پہنچے وہاں تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے بتایا کہ شیخ صاحب اندر موجود ہیں، حضرت شیخ یوسف صاحب. اب جب یہ کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے میں شیخ صاحب نظر نہیں ہے. حالانکہ شیخ صاحب کے متعلق مریدین نے کہا، جو خلفاء تھے انہوں نے کہا کہ اندر تشریف فرما ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب وہاں گئے تو وہاں نظر ہی ہمیں نہیں ہے. اب اس کے بارے میں کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ اولیاء کرام کو تم اتنا مقام اور مرتبہ دیتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ وہاں موجود ہو وہاں چھپ جاتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاوفیاء. بے شک اللہ تبارک و تعالی کے کچھ ایسے نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں الذین اذا غابوا لم یفتقدوا. سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ غائب ہو جائیں تو پھر وہ نظر نہیں آتے. وہ اولیاء جب غائب ہو جائیں وہ نظر نہیں آتے. وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا. اور اگر بالفرض موجود بھی ہوں تو لوگ انہیں بلاتے نہیں کسی مقصد کی خاطر. وَلَمْ يُعْرَفُوا. اور اگر موجود ہوں بلا بھی لیں تو پھر اس کو پہچان نہیں پاتے. مجلس میں موجود ہوں اولیاء، اس کو پہلے تو یہ ہے دنیا کی کسی مقاصد کے خاطر وہ بلاتے نہیں، اور وقت کے بری وہاں موجود بھی ہو مجلس کے اندر تو پھر ان کو کوئی پہچان نہیں پاتا. تو اس وجہ سے اب یہ جب پہنچے شیخ صاحب کے پاس تو شیخ صاحب وہاں پوشیدہ ہو چکے تھے. تو محترم سامعین ناظرین، اسی طرح جب حضرت شیخ صاحب وہاں حاضر ہوئے تو آپ نے فوراً دیکھ کر فرمایا وَيْحَكَ يَا ابْنَ السَّقَاءِ تَسْأَلُنِي مَسْأَلَةً لَا أَدْرِي جَوَابَهَا. اے ابن سقا، تم میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ میں ان سے جا کے سوال کروں گا میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے؟ حالانکہ اب انہوں نے کہا نہیں کہ ہم تم سے سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. شیخ صاحب خود یہ بات کر رہے ہیں کہ تم میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو. اب حیران کن بات ہے، آگے آپ نے ارشاد فرمایا انی لأرى نار الکفر تتلہب فیک. اے سن ابن سقا، میں تیرے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر آگ کی شعلہ مار رہا ہے. آگ شعلہ مار رہا ہے کس چیز کا؟ نار الکفر، کفر کی آگ. اب یہاں ذرا نوٹ کرو، ہیں طالب علم سوال لے کے جا رہے ہیں اور اسی طرح جب دوسرے کی باری آئی ثم نظر الى شیخ عبد القادر جیلانی اور اسی طرح ثم نظر الى وہی کذا وجواب ہوا کذا. آپ کے جو دوسرے ساتھی تھے ان کا بھی جوابات ارشاد دیے اور تیسرے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ تمہارے یہ سوالات ہیں اور ان کے یہ جوابات ہیں. آپ نے ان کے جوابات بھی دیے. تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق آپ نے خوشخبری دی. آپ نے فرمایا اے شیخ صاحب سنو وَأَدْنَاهُ مِنْهُ وَأَكْرَمَهُ. میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں تم کو اللہ تبارک و تعالی مقام دے گا. کیسا؟ فرماتے ہیں کہ یا عبد القادر،
لقد ارضیت اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر راضی ہے، اللہ کے رسول بھی تمہارے اوپر راضی ہیں۔ بِآدَابِکَ، کیوں راضی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تیرے ادب کی وجہ سے راضی ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کأنی اراک ببغداد وقد صعدت الکرسی متکلما علی الملأ، میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں تم ایک بہت بڑے مجمع کو تم درس دے رہے ہو، تمہاری بہت بڑی تعظیم ہے، تمہارا بہت بڑا مقام ہوگا، تمہاری بہت بڑی شان ہوگی۔ آگے فرمایا آپ نے وَقُلْتَ قَدَمِي هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيٍّ، میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ تم یہ اعلان کرو گے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَكَأَنِّي أَرَى الْأَوْلِيَاءَ فِي وَقْتِكَ، اس وقت کے اندر جتنے بھی اولیاء ہوں گے سب کے سب آپ کے ساتھ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اپنی گردن کو آپ کے سامنے جھکاتے ہیں ولایت کی مہر لگانے کے لیے۔ وَقَدْ حَنَوْا رِقَابَهُمْ إِجْلَالًا، آپ نے فرمایا کہ ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام اولیاء اکرام کی گردنیں تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں اور آپ کو عزت دے رہے ہیں۔ اور کسی کے اوپر بھی اعتراض ہو سکتے ہیں کہ وقت کا ولی ہو یہ کیسے مستقبل کی خبریں دے سکتا ہے، تو ترمذی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، کیوں؟ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اور آگے طبرانی کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے، آپ نے فرمایا ان للہ عبادا یعرفون الناس بالتصوم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے مخصوص بندے ہیں کہ رب تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کے ظاہر کو اور لوگوں کے باطن کو اپنے ان ولیوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ اولیاء دیکھتے ہیں کہ ان کا ظاہر کیا ہے اور ان کا باطن کیا ہے۔ محترم سامعین الناظرین، اب یہ تو تھا مقام اولیاء کا۔ آخر میں آخری حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضور علیہ السلام کے حوالے سے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اب ذرا یہاں توجہ کرنا، یہ آخری حدیث شریف ہے میری، وقت کے حساب سے میرے 25 منٹ مکمل ہونے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز کی حالت میں آپ نے اپنا قدم مبارک آگے کیا، نماز کی حالت میں قدم مبارک آگے کر کے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، آپ بھی اب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر کیا، یوں محسوس ہوا کہ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک نیچے کیا، پھر قدم مبارک پیچھے کر لیے، وہاں اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے جہاں پہلے نماز ادا کر رہے تھے۔ جب سلام پھیرا تو حضور علیہ السلام سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول